السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم شروع کریں گے لیسن نمبر 42 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 221۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا، اور نہ تم نکاح کرو، المشرکاتی، مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئیں، ولا امتن اور البتہ یا یقیناً امتن لونڈی، مؤمنتن مومنہ، ایک مومنہ لونڈی، خیر بہتر ہے، من مشرکتن مشرکہ عورت سے، ولو اور اگرچہ اعجبت بہت وہ اچھی لگے، کم تمہیں، ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح کرواؤ یا نکاح میں دو، المشرکین مشرک مردوں کے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، ولا عبد مؤمن اور یقیناً ایک مومن غلام، خیر بہتر ہے، من مشرکین ایک مشرک مرد سے، ولو اعجبکم اور اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے، اولئک یدعون یہی لوگ بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو بلاتا ہے، الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرۃ اور بخشش کی طرف، باذنہ اپنے حکم کے ساتھ، ویبین اور وہ بیان کرتا ہے، آیاتہ اپنی آیات کو کھول کر، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑیں یا نصیحت حاصل کریں۔ آگے ہے آیت نمبر 222، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض حیض کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اذن ایک طرح کی گندگی ہے یا تکلیف ہے، ناپاکی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ تو تم کنارہ کرو عورتوں سے، فی المحیض حیض کی حالت میں، الگ رہو عورتوں سے، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور نہ تم قریب جاؤ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا پس جب تطہرن وہ غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ تو تم آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے، امرکم اللہ حکم دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین وہ محبت کرتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے، ویحب اور وہ محبت کرتا ہے، المتطہرین بہت پاک رہنے والوں کو۔ آیت نمبر 223 ہے، نساؤکم عورتیں تمہاری، حرث لکم تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا پس تم جاؤ، حرثن کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فأتوا سو تم جاؤ، حرثکم اپنی کھیتی میں، انا جہاں سے، شئتم تم چاہو، یا تم آؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے تم چاہو، وقدموا اور تم آگے بھیجو، لانفسکم اپنے لیے، واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور تم جان لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 42 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 221 میں ہم نے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ پہلے سب سے یہ بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں مردوں کو حکم ہو رہا ہے کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ مشرکہ عورتوں سے مراد جیسے ہندوؤں کی عورتیں، بت پرست، اور اسی طرح ابھی ہمارے جو ادھر ہیں سکھ، اور پھر اسی طرح کیمونسٹ یا پھر ستارہ پرست یا پھر آگ کی پوجا کرنے والے، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اہل کتاب نہیں ہیں، کیونکہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مردوں کو نکاح کی اجازت دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامنہ عورتیں اہل کتاب میں سے، ان لوگوں میں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، ان کی پاک دامنہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو مسلمان مرد اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، اور یہاں مسلمان مرد کے لیے اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکہ عورتوں سے نکاح کرے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہیں۔ اب یہاں یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ مسلمان مرد کو اجازت نہیں دی گئی مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کی، کیونکہ وہ تو اللہ کو مانتے نہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتی ہیں اور اللہ کو تو مانتی ہیں نا، تو پھر انہی کی کتاب کا حوالہ دے کے ان کو توحید کی اور مسلمان ہونے کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس پر سب کا اتفاق ہے تمام علماء کا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ ان کو غالب نہ آنے دیا جائے، کیونکہ اکثر ہمارے گھروں میں معاشرتی طور پہ دیکھیں تو معاشرے میں یہ
اصول ہے کہ مرد گھر پر غالب ہوتا ہے، اور جیسے قرآن کے مطابق بھی کہ الرجال قوامون علی النساء، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مرد گھر میں حاکم ہوتا ہے، اور عورت کو غالب نہیں آنے دینا چاہیے اہل کتاب کی عورتوں کو، کیونکہ اگر وہ غالب آئیں گی اہل کتاب کی عورتیں تو پھر وہ مسلمان کو اپنے دین سے پھیرنے کی کوشش کریں گی۔ ہاں، اہل کتاب کی عورت سے نکاح جائز ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو دین کی دعوت دی جائے اور اس کو مسلمان بننے کی دعوت دی جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، البتہ ایک مومنہ لونڈی، خیر من مشرکۃ، بہتر ہے ایک مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ بہت اچھی لگے تم کو۔ یہاں ہمارے لیے ایک بڑا اہم پیغام ہے کہ ہمارے یہاں، اور خصوصاً ہماری یہ نیو جنریشن، میں ابھی بات کروں گی ہمارے دور سے لے کے ابھی تک، تو ظاہر ہے بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے، اور جب ہم لوگ اسکول کالجز میں پڑھا کرتے تھے تو یہ حالات تھے کہ ہمارے لڑکوں کا، ہمارے نئی جنریشن کا تب بھی اور اب بھی یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ وہ غیر مسلموں کی عورتوں کو پسند کرتے ہیں، اور پھر ان سے شادی کی خواہش رکھتے ہیں، اور ان کی جو ہے نا، جیسے غیر مسلموں کی عورتیں وہ جو فلم انڈسٹریز سے تعلق رکھتی ہیں، ہیروئنس ہیں ان کے ساتھ، تو ہمارے مسلمانوں کی عجیب سی حالت ہو گئی ہے، اور اسی طرح وہ باہر کے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں، اور باہر کے ملکوں میں جا کے وہاں کی عورتوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اسلامی ملک ہے یا پھر غیر اسلامی ملک ہے، اور چاہے وہ عورتیں اہل کتاب کی ہیں یا پھر مشرکوں کی عورتیں ہیں، بس ایک شوق لیے دل میں بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہاں پیغام چھوڑا ہے کہ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور البتہ ایک مومنہ لونڈی جو ہے وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے، اس مشرکہ عورت سے جو تمہیں بہت اچھی لگے، کیونکہ بعض اوقات کوئی مشرکہ عورت بہت خوبصورت ہو سکتی ہے، کوئی اور خوبی آپ کو اس میں نظر آ رہی ہوگی، لیکن ایک مومنہ لونڈی اس سے بہتر ہے، اس سے نکاح کر لیا جائے، مشرکہ عورت سے نکاح نہ کیا جائے۔ ہاں، اہل کتاب کی عورتوں سے جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، اور نہ تم نکاح میں دو مشرک مردوں کے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب یہاں ایک فرق آپ نے نوٹ کرنا ہے، پیچھے تھا وَلَا تَنكِحُوا اور یہاں ہے وَلَا تُنكِحُوا، تو وَلَا تَنكِحُوا نہ تم نکاح کرو، یعنی مرد جو ہے وہ اپنا نکاح خود کر سکتا ہے، اور اسی طرح اگلی آیت کے اگلے حصے میں ہے وَلَا تُنكِحُوا، یعنی تا کے اوپر پیش ہے، تو یہاں ترجمہ چینج ہو گیا، اور یہاں ترجمہ ہوا اور نہ تم نکاح میں دو، پہلے تھا نہ تم نکاح کرو، اور یہاں ترجمہ چینج ہوا تا کے اوپر پیش آنے کی وجہ سے، پہلے باب ثلاثی مجرد سے تھا اور اب باب افعال سے ہو گیا ہے، یعنی ثلاثی مزید فی سے ہو گیا ہے، تو یہاں ثلاثی مزید فی سے باب ہوا تو اس کا ترجمہ ہوا اور نہ تم نکاح میں دو۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ مرد اپنا نکاح خود کر سکتا ہے، لیکن عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، بلکہ عورت کا ولی ہی اس کا نکاح کرے گا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں، نکاح سے منع کیا گیا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، ولی اجازت دے گا تو عورت مسلمان عورت کا نکاح ہوگا، لیکن ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، وہ مشرک مرد کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب پیچھے جیسے ہم نے پڑھا سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہوئی ہے، حالانکہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ان کو بھی مشرک کہا گیا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے تو پھر اجازت ہے، لیکن قرآن پاک میں کہیں بھی کسی بھی مسلمان عورت کا اہل کتاب کے مرد سے نکاح کی اجازت نہیں دی گئی، اور نہ ہی مشرک مرد سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ الرجال قوامون علی النساء، اور پھر معاشرتی طور پہ بھی دیکھا جائے تو مرد ہی گھر میں حاکم ہوتے ہیں اور مرد غالب ہوتے ہیں، تو عورت جو کہ ایک گھر میں مغلوب حیثیت سے رہتی ہے، مرد اس پر غالب ہوتا ہے، تو اگر اس کو مشرک مرد کے نکاح میں دے دیا جائے گا تو وہ مشرک مرد اس کو بھی مشرک بننے پر اصرار کرے گا اور اس کو مجبور کر دے گا کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائے۔ تو عورتوں کا نکاح نہ تو مشرک سے کرنا ہے، کافر سے کرنا ہے، یعنی نہ اہل کتاب سے ہوگا، اور کوشش یہی کی جائے کہ نہ ہی مسلمانوں میں سے کسی مشرک مرد کے ساتھ کسی بھی توحید پرست عورت کا نکاح کریں۔
توحید پرست ہو، پاک دامنہ ہو عورت اور وہ نمازی پرہیزی ہو، تو ایسے مرد کے ساتھ اس کا نکاح نہ کیا جائے جو مشرک ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کیونکہ وہ مشرک مرد جو دین کو نہیں سمجھتا، جو نماز نہیں پڑھتا، اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے وہ شرابی ہوتا ہے، وہ اس طرح کے معاملات رکھتا ہے اور وہ عورت کو بھی ایسے سارے کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، نہ تم نکاح میں دو مشرک مردوں کے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو عورت کا اہل کتاب کے مردوں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اگر مسلمان میں سے بھی کوئی مشرک ہے تو کوشش کی جائے کہ عورت کا نکاح اس سے نہ کیا جائے۔ اگر عورت توحید پرست ہے تو اس کا کسی بھی صورت مشرک سے نکاح نہ کریں، اور اس سے بہت بڑا فتنہ پیدا ہوتا ہے، بس اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور البتہ ایک مومن غلام جو ہے وہ بہتر ہے مشرک مرد سے اگرچہ بہت اچھا لگے تم کو۔ اور اس کی مثال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم کی جب آپ نے اپنے پھپھو زاد جو ہیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے نکاح کیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ، اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرۃ، اور بخشش کی طرف باذنہ، اپنے حکم کے ساتھ۔ تو یہ بات ہم نے پہلے تھوڑی سی ڈسکس کی کہ یہ لوگ کوشش کیا کرتے ہیں، جیسے مرد غالب آتے ہیں عورت پر تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ عورت میں مشرک بن جائے۔ تو مسلمانوں میں سے بھی مشرک کے ساتھ عورت کا نکاح جائز نہیں ہے، جو توحید پرست عورت ہو، جو پکی مسلمان ہو، نماز پڑھنے والی اور دین کو سمجھنے والی، اللہ کی عبادت کرنے والی، ایسی عورت کا نکاح کسی بھی مشرک مرد بے نمازی کے ساتھ نہ کرے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ آگے آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں۔ حیض کیا ہے؟ حیض ہے حاذ یحیض سے اسم مصدر ہے اور اس کا معنی ہے بہنا۔ حیض کا میننگ ہے بہنا۔ تو اس سے مراد عورت کا وہ خون ہے جو ہر ماہ ایک جو ہے وہ مقررہ تاریخ کو اس کو آتا ہے اور وہ بہتا ہے، لیکن اگر عادت کے مطابق یعنی مقررہ تاریخ اور عادت کے خلاف وہ خون آئے، اس کے مطابق نہ آئے، تو پھر اس کو حیض نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو استحاضہ کہا جائے گا، جو کہ بیماری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ قل ہوا اذن، کہہ دیجئے وہ ایک گندگی ہے۔ اذن کا تین معنی ہوں گے اس کے، تکلیف بھی ہوگا، گندگی بھی ہوگا اور بیماری بھی ہوگا۔ وہ ایک تکلیف ہے، وہ ایک بیماری ہے، یا وہ ایک گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، بس تم کنارہ کرو عورتوں سے یا علیحدہ رہو عورتوں سے حیض میں۔ ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور نہ تم قریب جاؤ ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ یہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا اذن کے 3 معنی ہیں، تکلیف، گندگی اور بیماری، تو تینوں اس سے واضح ہوتے ہیں۔ تو حیض ایک گندگی ہے، یہ تو ظاہر ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کو بیماری اور تکلیف کی حیثیت سے دیکھا جائے تو ان دنوں میں عورت جو ہے اس کی صحت کی نسبت وہ بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے اور ایک تکلیف کی حالت میں ہوتی ہے، اور اس حالت میں میاں بیوی کا جماع کرنے سے بھی منع کیا گیا، اور اگر ایسا کریں تو بیماری پیدا ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری اس کا باعث بن سکتی ہے، اور بلکہ ایسا ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ مسلمان بہت حد تک محفوظ ہیں اس بیماری سے، لیکن یہ ایڈز کی بیماری جو غیر مسلموں میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے جماع کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، تو جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکی اور پاکیزگی کے بارے میں بتا دیا، الحمدللہ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود میں سے جب کسی عورت کو حیض آتا تھا تو یہودی جو ہیں وہ نہ اس عورت کے ساتھ کھاتے پیتے اور نہ گھر میں اس کے ساتھ اکٹھے رہتے، یہاں تک کہ وہ گھر سے اس کو الگ کر دیتے۔ اور آج شاید کیلاش میں بھی ایسا ہوتا ہے، اکثر دیکھنے کو آتا ہے، نیٹ پہ سرچ کریں کہ وہاں اگر کسی کو حیض آتا ہے تو ایک الگ سے کمرہ ہے، اس میں عورتوں کو ساری حیض والی ساری عورتیں اس کمرے میں رہتی ہیں۔ تو یہ یہودیوں کا بھی یہی طریقہ تھا، جیسے آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کیلاش میں عورتوں کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح
یہود لوگ بھی حیض کی حالت میں عورت کو اپنے گھر سے بالکل الگ کر دیتے، گھر کا کام کاج نہیں کرنے دیتے، اور ہماری بہت سی پرانی ذہنیت رکھنے والی یا یوں کہیں کہ دین سے دوری کی وجہ سے بہت سی ہماری بزرگ عورتوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اگر عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہے، خصوصاً نفاس، تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ بالکل غلط ہے۔ خصوصاً نفاس کی حالت میں جب عورتیں ہوتی ہیں تو ان کو کھانا نہیں پکانے دیا جاتا، برتن کو ہاتھ نہ لگائیں، کھانے میں ہاتھ نہ ڈالیں، پانی میں ہاتھ نہ ڈالیں، تو اس طرح کے کاموں کی ان کو اجازت نہیں دی جاتی۔ تو اسلام میں اس سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ وہ سوال کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کنارہ کرو عورتوں سے اور الگ رہو عورتوں سے۔ تو الگ رہنے سے مراد یہ ہے کہ صرف جماع نہیں ان سے کر سکتے، جماع کے علاوہ باقی سب کرنے کی اجازت ہے عورت، اور باقی سب کی تو خیر بعد میں بات ہے۔ یہاں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے گھروں کے حالات ایسے ہوتے ہیں، اور ابھی بھی ہمارے مسلمانوں میں بہت سے گاؤں، بہت سے قصبے ایسے ہیں جہاں عورتوں کو حیض یا نفاس کی حالت میں برتنوں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی، تو یہ غلط بات ہے۔ احادیث میں صراحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ حیض کی حالت میں میاں بیوی جماع نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، اور نہ تم قریب جاؤ ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ اور قریب جانے سے مراد مختلف جگہوں پہ جیسے ہم نے پڑھا کہ قریب جانے سے مراد جماع کرنا ہے، جماع نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم جاؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو باتیں تھوڑی اہم بھی ہیں اور تھوڑی سمجھیں کہ حیا والی بھی ہیں، لیکن چونکہ یہ مسائل پیش آتے ہیں تو میں تھوڑا سا ان کو ڈسکس کرنا چاہوں گی، ان مسائل کو۔ تو مسائل کیا ہیں جی؟ بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہیں، بچیاں ہماری بھی ایسی ہوتی ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جماع کی جگہ کون سی ہے، اور مرد حضرات ان کو غلط جگہ سے استعمال کرتے ہیں، مطلب قبل کی بجائے دبر میں جماع کرتے رہتے ہیں، اور بہت سے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے بچا کے رکھے۔ ایسا مرد جو اپنی بیوی کی دبر میں جماع کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے، تو اس کی بہت سخت وعید ہے کہ وہ لعنت زدہ شخص ہے۔ لیکن مردوں میں یہ ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے، اور ہماری بہنیں جو ہیں وہ شرم کے مارے اس کو بیان نہیں کرتی اور وہ برداشت کرتی رہتی ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پیچھے تھا حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یہاں ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ اچھے طریقے سے پاک ہو جائیں۔ تطہرنا یعنی جب وہ ٹھیک طرح سے پاک ہو جائیں، اس کا معنی یہ ہے، مطلب یہ کہ وہ غسل کر لیں۔ فَأْتُوهُنَّ، پس تم آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے حکم دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایک بہن نے ہی مجھ سے سوال کیا کہ، اور عجیب طریقے سے انہوں نے پوچھا کہ 2 غسل اکٹھے کیے جا سکتے ہیں، اور وہ 2 غسل مجھے بھی نہیں پتہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ایک غسل تو میرا حیض کے بعد کا غسل، اور ایک غسل جو ہے وہ جماع کا غسل۔ مطلب یہ کہ میں حیض سے فارغ ہوئی ہوں اگر، تو میرا میاں کہتا ہے کہ جماع کرنا ہے، ہاں اس کے بعد مطلب وہ حیض سے فارغ تو ہو گئے، غسل ابھی نہیں کیا تھا، اس کا غسل بھی اکٹھا ہو گیا اور پھر جماع کا غسل بھی اکٹھا ہو گیا، تو کیا یہ دونوں غسل میں کر سکتی ہوں؟ تو یہ جو ہے نا اس آیت میں اس کی وضاحت ہے کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، یعنی وہ غسل کر لیں، تو فَأْتُوهُنَّ، پھر تم آؤ ان کے پاس، یعنی پھر آؤ ان کے پاس یہ حکم نہیں ہے بلکہ اجازت دی گئی ہے کہ پھر تم ان کے ساتھ صحبت کر سکتے ہو، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، لیکن کہاں سے؟ جہاں سے اللہ نے حکم دیا۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دبر کی بجائے قبل میں جماع کیا جائے گا۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توابین، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو۔ ہاں اگر کسی نے ایسا کر لیا، اب اس کو پتہ چل چکا، تو پھر وہ بہت زیادہ توبہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور دبر کی جگہ جو ہے وہ پخانے کی جگہ ہے، اور یہ سراسر گندگی کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور اللہ پسند کرتا ہے بہت پاک رہنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاکی کا ہی حکم دیا ہے، اور جماع بھی ایسی جگہ پر حکم دیا جو اللہ نے مقرر کی۔ تو وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور وہ پسند کرتا ہے متطہرین، بہت زیادہ پاک رہنے والوں کو۔ تو جس نے کوئی ایسا گناہ کر لیا یا ایسی غلطی کر لی، یا پھر حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا، تو پھر ایسے مرد کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جائے تو وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے گا، تو اس کے لیے یہ فدیہ دینا ہوگا، وہ یہ صدقہ کرے گا۔ اگلی آیت میں آیت نمبر 223 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری عورتیں حرث لکم تمہارے لیے کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم تو تم آؤ اپنی کھیتی میں انا شئتم جہاں سے تم چاہو، وقدموا لانفسکم اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور تم جان لو انکم ملاقوہ یہ کہ تم اس سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو۔ اب بعض لوگوں نے اس آیت کا بھی غلط مطلب لے لیا، بعض لوگوں نے کہا نساؤکم حرث لکم، جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم تو آؤ تم اپنی کھیتی میں جہاں سے تم چاہو۔ تو بعض مرد جو ہیں وہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ عورتیں چونکہ کھیتی ہیں مرد کی، تو پھر جہاں سے وہ چاہے، یعنی دبر میں چاہے وہ جماع کر سکتا ہے، قبل میں چاہے وہ جماع کر سکتا ہے، وہ جہاں مرضی جماع کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں سے مرضی جماع کر سکتا ہے لیکن جماع کی جگہ قبل ہی ہوگی۔ اور جیسا کہ لفظ سے پتہ چل رہا ہے کھیتی، اور کھیتی سے مراد کیا ہے؟ کھیتی میں انسان کی جو کھیتی ہوتی ہے، ایک تو اس کی اپنی زمین ہے، اس میں وہ بیج بوتا ہے، بیج سے اس کی پیداوار بڑھتی ہے، آگے اس کی فصل بڑھتی ہے۔ تو اسی طرح جس طرح ایک کسان جب وہ اپنی کھیتی کرتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے تو اس کی فصل بڑھتی ہے، بالکل اسی طرح ایک انسان جب اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے تو اس کی نسل بڑھتی ہے، تو فصل بڑھنے کے لیے بھی اس کو بیج کی جگہ پر ہی بیج لگانا ہے، اور اسی طرح نسل بڑھنے کے لیے بھی اس کی بیج کی جگہ پر ہی بیج لگانا ہے۔ انا شئتم کا مطلب یہ ہے کہ جو جگہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے وہاں ہی جماع ہوگا، ہاں وہ جس طرح سے ہو، آگے سے ہو یا پیچھے سے ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ وقدموا لانفسکم اور تم آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفسوں کے لیے آگے نیک اعمال بھیجو، اور نیک اعمال میں سب سے بہترین سرمایہ کیا ہے؟ نیک اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ یہاں تذکرہ چل رہا ہے جماع کا، تو جماع سے نیک اولاد جو ہے اس کی بھی طلب ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے، نیک اولاد کے حصول کے لیے بھی جماع کیا جائے۔ وقدموا لانفسکم ایسی نیک اولاد جو ایک نیک صدقہ جاریہ بن جائے، اور انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے وہ دعائیں کرے اور اس کے لیے نیک صدقہ جاریہ ہو۔ تو وقدموا لانفسکم میں نیک اولاد جو بہترین سرمایہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور تم جان لو انکم ملاقوہ یہ کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ اب یہاں وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ چونکہ میاں بیوی کے معاملات کے دوران جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں کوئی تیسرا بندہ اکثر اوقات یوں ہوتا ہے کہ وہ گواہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور کیوں ڈرنا ہے؟ واعلموا انکم ملاقوہ اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان تیسرا انسان نہیں ہے جو دیکھے کہ کس نے کس پر ظلم کیا، کس نے کس پر زیادتی کی، تو پھر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہیں، کوئی بات نہیں، تیسرا کون ہے دیکھنے والا اور کون باہر بتانے والا ہے؟ بلکہ یہ ذہن میں رکھو کہ انکم ملاقوہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، اس وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔